بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے، جو عنوان گفتگو ہے، وہ سید الصابرین امام علی زین العابدین علیہ السلام کہ جن کا یوم ولادت گزشتہ روز گزرا، اس کی مناسبت سے ہم ولی زماں امام زماں جل اللہ تعالیٰ فرج شریف اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں۔ ان کا جیسا کہ ہم نے ٹائٹل میں نام دیا، کھلا خط، در حقیقت یہ ایک دعا ہے جو صحیفہ کاملہ میں موجود ہے اور اسے دعائے ختم القرآن کے نام سے عنوان دیا گیا ہے۔ اب کھلا خط کیوں کہا ہے؟ یہ کھلا خط اس لیے کہا ہے کہ جتنے بھی ابہامات ہر دور کے فتنہ پروروں نے قرآن کے بارے میں اخذ کیے، نشر کیے، ان کی تبلیغ و ترویج کی، جس میں آج ایک ایجنٹ، ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا افغانی، جو کہ قرآن کے بارے میں، یعنی جو شیعوں کا ہیرو بن کے، ہیرو کے لبادے میں بن کے، اور ہیرو کیوں؟ شیعہ قوم کے ہیرو بننے کے لیے کوئی زیادہ آپ کو جان جوکھوں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ علمی مقام و مرتبہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ دینی تبلیغات سے جڑنے کی یا ان میں جدے رہنے کی ضرورت نہیں۔ صرف اور صرف آپ برادران اسلامیہ کے چند بزرگان کے خلاف نازیبہ گفتگو کریں، امہات المومنین کے خلاف نازیبہ گفتگو کریں، تو آپ جناب اکثریت جو اس ٹائم شیعہ پہ غلبہ ہے جس گروپ کا، یعنی ملنگی، شیخی اور نصیری گروپ کا، آپ ان کے ہیرو بن جائیں گے راتوں رات۔ اور یہی کچھ اس مداری کے ساتھ ہوا۔ یہ مداری جو افغانستان سے ایران اور ایران سے پھر افغانستان اور پھر آگے امریکہ تک پہنچا، جیسے پہنچا، اور جسے ہم نے بارہا کہا ہے کہ ذرا اپنے والد بزرگوار کا تعارف بھی اپنے حواریوں کو کروا اور ان کے سارے معاملات بھی بتا، جو کہ یہ نہیں بتاتا، نہ بتا سکتا ہے، اور جو سر عام اب آپ سے ڈونیشن بھی مانگ رہا ہے، مختلف واٹس ایپ گروپوں میں میسج کروا رہا ہے، اپنے یوٹیوب کے کمیونٹی پہ کروا رہا ہے، اور لائیو سیشن کے دوران لوگوں کو جو آپشن ملتی ہے باہر کے ممالک میں ڈالر بھجوانے کی، اس سے بھی بھرپور استفادہ کر رہا ہے، اور جن کی گود میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو پھر منتھلی بیسس پہ جو اس کا پے جس پے رول پہ ہے وہ تو ملتا ہی ہے اس کو۔ تو آج کے دور کا یہ مداری، کیونکہ جس کے دل میں قرآن کے حوالے سے یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے جس کے دل اور دماغ میں، اور جس کی وہ ترویج کر رہا ہے کہ معاذ اللہ ناقص ہے قرآن، اس کے بقول ناقص ہے، جو ہم گزشتہ کئی ویڈیوز میں اس کے کلپ آپ کو سنوا بھی چکے، اور جو لوگ اس کو ریگولر سنتے ہیں وہ اس سے بخوبی گواہ ہیں، بلکہ اس کا دفاع کرنے آ جائیں گے اور قرآن کی ناقصیت کے اوپر دلیلیں معاذ اللہ دیں گے۔ اس کو یہ ان کے نزدیک معصومین کا معجزہ ہے جی۔ تو اس کے لیے عزت کوئی نہیں، جس کے دل میں قرآن کی عزت کوئی نہیں، بظاہر چومے گا بھی، چونکہ گزارا نہیں نہ ہے، مکمل ہاتھ اٹھا لے گا تو پھر گزارا نہیں ہے، پھر تو واضح ہو جائے گا، بے نقاب ہو جائے گا۔ دوسرا، جناب زید شہید ابن امام علی زین العابدین علیہ السلام، ان کو یہ ناسبی کہتا ہے، معاذ اللہ ناسبیت سے ان کو جوڑتا ہے۔ دیگر کئی امام زادگان کو جناب محمد حنفیہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے الٹی سیدھی۔ لیکن کیا کیا جائے کہ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کی کہ چند غیر شیعہ مسلک بھائیوں کے مسالک کے بزرگان کو برا بھلا کہہ دینا اس کی قابلیت کے لیے یہی کافی ہے، چونکہ آگے سننے والے بھی ایسے ہیں نا، اس کے حواری، اس کو ہیرو ماننے والے، اس کو شیخ الاسلام ماننے والے، ٹگے کا یہ بندہ نہیں ہے۔ اگر اس میں سے آپ یہ چھیڑ چھاڑ، شیعہ سنی چھیڑ چھاڑ نکال دیں، توحید کے معاملے پہ، امامت کے معاملے پہ، کسی معاملے پہ جس کو یہ پیش کرتا ہے اس کے اوپر اس کو دلائل دینے پڑ جائیں، تو پھر اس مداری کے پاس صرف دو آپشن بچتے ہیں، یا آپ کی آواز میوٹ کر دے گا اور خود اپنی بکڑوا جاری رکھے گا، اور یا آپ کی کال کاٹ دے گا، اور یا کہے گا ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، ہم آپ سے بات نہ ہو سکتا، فلانا نہیں ہو سکتا، یہ مداری یہ کہہ دے گا جی۔ اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس کے حواریوں پر یا ان صاحبان پر کہ جو اس کے شو میں جاتے ہیں، شو ہی ہے وہ مداری کو نہیں ہے، وہ کوئی وہ نہیں ہے، وہاں پہ جا کے جب اس کی طرف سے تقاضا آتا ہے جی آپ قرآن سناؤ، تو ان میں سے ایک بندہ پلٹ کے اس سے یہ نہیں کہتا کہ تیرا قرآن سے کیا واسطہ، جیسے میں نے اسے پکڑ لیا تھا، حالانکہ اس نے مجھ سے یہ بات نہیں کی تھی کہ قرآن سناؤ یا صفحہ سناؤ، لیکن میں نے اس کو گرپ کر لیا تھا کہ تو پہلے مجھے یہ بتا نا،
میں ابن تیمیہ ہوں یا میں محمد ابن وہاب ہوں، کچھ بھی ہوں، تو سارا کچھ چھوڑ دے، تو صرف اپنا بتا قرآن کے بارے میں تیرا نظریہ کیا ہے۔ اور آج بھی اس کے چینل پہ وہ کلپ پڑا ہوا ہے جی، اور کسی کو چاہیے تو ہم ان باکس بھی کر دیں گے، آپ وہ 15 17 18 19 منٹ کی گفتگو سن لیجیے گا۔ میں نے 10 دفعہ اسے پوچھا ہے، اس بندے نے جواب نہیں دیا، کیا جواب دیتا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ٹگے کی وہ نہیں ہے۔ اگر یہ شیعہ سنی فتنے بازی اس سے لے لی جائے یا اس کو روک دیا جائے، یا یہ خود اس موضوع کے علاوہ کسی اور موضوع پہ آنا چاہے، یہ جتنی کتب اربع کی ضعیف روایات ہیں ان کو بھی صحیح تسلیم کرتا ہے۔ یہ بظاہر آپ کو غالیوں کی مذمت کرتا نظر آئے گا، لیکن اس سے بڑا دور حاضر میں غالی کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ سے مانگنے کو بیوی سے مانگنا کے مترادف قرار دیتا ہے۔ یعنی یہ کہتا ہے جی غیر اللہ سے اگر نہیں مانگ سکتے تو بیوی سے چائے کیوں مانگتے ہیں، کھانا کیوں مانگتے ہیں؟ اس بے وقوف کو یہی نہیں پتا، اس کم ظرف کو یہی نہیں پتا کہ اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے۔ بیوی سے کھانا جب مانگا جاتا ہے تو وہ دعا میں نہیں آتا، دعا میں نہیں آتا تو اس لیے شرک میں نہیں آتا۔ کبھی یہ مثالیں دے گا جی، ایک بندہ ڈوب رہا ہے، ایک بندہ گزر رہا ہے، تو ڈوبنے والا اس کو کہتا ہے یار مجھے ہاتھ پکڑ کے نکال لو، تو پھر یہ بھی شرک ہے۔ اب یہ بھی دعا میں نہیں آتا، کیونکہ سورہ مائدہ میں کہا گیا کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں تعاون کرو۔ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت، یہ قرآن کے احکام ہے جی، یہ چیزیں دعا میں نہیں آتی۔ لیکن اس بے وقوف کی گدی میں یہ بات نہیں بیٹھتی کہ جب رزق، اولاد، صحت، شفا، زندگی، موت کے معاملات مانگو گے تو وہ دعا میں آئیں گے، وہ صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ تم بیوی سے زندگی نہیں مانگ سکتے، ڈاکٹر سے شفا نہیں مانگ سکتے، شفا من جانب اللہ، دوائی ڈاکٹر کی لوگ ہیں، نسخہ اس کا لوگ ہیں، لیکن شفا کس سے؟ آج تک وہ دنیا میں بندہ بتائیں، وہ بندہ بتائیں جس نے کہا ہو کہ ڈاکٹر صاحب مجھے شفا دے دیں، ڈاکٹر صاحب مجھے مرنے سے بچا لیں، میری زندگی بڑھا دیں۔ ڈاکٹر کو اپنا مرض بتایا، پرابلم بتائی، عقیدہ یہ رکھا کہ اللہ پاک اس کی دعا میں، اس کے نسخے میں شفا دے گا۔ تو بہرکیف گفتگو لمبی ہو رہی ہے۔ آج ہم بہت ساروں نے یہ دعا پڑھی ہوگی، پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ، مکتب میں جو صالحین افراد ہیں ان کی نظروں سے روزانہ نہیں تو ہفتے میں، مہینے میں کبھی نہ کبھی یہ گزرتی ہوگی دعا۔ لیکن جو میری طرح کے مکتب کے طالب علم ہیں ان کے لیے آج اس دعا کا ترجمہ ہم لے کے آئے ہیں کہ خدا کے واسطے، خاص کر اس مداری کے حواری کے جو اس کے دفاع میں قرآن کی نقص ڈھونڈنے میں جت جاتے ہیں، معاذ اللہ ایسی روایات اٹھا لائیں گے، ایسے طویلات، کہ کسی طرح حسن اللہ یاری سچا ثابت ہو جائے۔ کیونکہ اس نے، میں نے ایک کلپ لگایا اس کا اپنی ایک ویڈیو میں، اس نے برملا کہا ہے یہ الفاظ جو میں بولنے لگا، اس نے کہا کہ بھاڑ میں جائیں شیعہ سنی، میں اس کو ناقص مانتا ہوں، قرآن مکمل نہیں ہے۔ اور یہ کہتا ہے خلیفہ سوم جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ آیاتوں کو نکال دیا گیا، جلا دیا گیا جی۔ اور ادھر غیر شیعہ مسالک میں وہ جو روایت ہے بکری جن پتوں پہ آیات لکھی تھی بکری کھا گئی ہے، وہ ان سے موازنہ کرتا ہے، یعنی وہاں پہ پھر وہ آیات اس کو صحیح لگتی ہیں کیونکہ اپنے اس کے تحفظ کی بات آ جاتی ہے، اپنے گھٹیا اور غلیظ نظریہ جو اس کا ہے مداری یاری کا۔ تو آپ نے ہم ترجمہ کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو مجھ جیسے سادہ بندے ہیں، بھائی ہم تو خادم مکتب ہیں، طالب علم مکتب ہیں، ان تک بات واضح پہنچ سکے۔ ہماری تحریر میں بھی الحمدللہ دعوت فکر و عمل کتاب پڑھ لیں، یہ ہے مومن پڑھ لیں، اور یہاں تیسری جو آنے والی انشاءاللہ المکتب، جس میں کوشش کی ہے کہ 400-450 صفحات کے اندر پورے مکتب کے عقائد اور نظریات جو ہیں حقیقی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، وہ بھی پڑھ لیجئے گا۔ تقریر ہو یا تحریر ہو، کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ اپنے جیسوں کو، ہمارا مخاطب جو ہیں، ہمارے جو جن سے ہم خطاب کرتے ہیں یا جن کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ کوئی حجت الاسلام والمسلمین نہیں ہے، نہ ان کو ہمارے دروس کی ضرورت ہے۔ وہ ہم جیسے بندے ہیں کہ جو پرائیویٹلی سیلف اسٹڈی کے تحت دین سیکھنے یا سکھانے کی کوشش میں ہیں، اصل بات تک پہنچنے کی کوشش میں ہیں، اس لیے ان کی خدمت میں یہ چیزیں پیش کر کے ہم دعوت فکر دیتے ہیں۔ اور آج کی دعوت فکر یہی ہے کہ قرآن کے بارے میں سید سجاد یا فتنہ یاری، یہ مرضی آپ کی، فیصلہ آپ کا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامنے کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور اگر پیغمبر گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کو پتہ تھا کہ جناب تیسرے خلیفہ کے دور میں بقول یاری مداری کے اس کی آیات کچھ نکال لی جائیں گی، یہ ناقص ہو جائے گا، تو پھر بتائیے کہ ناقص چیز کا دامن تھامنے کا ہمیں حکم دیا گیا، معاذ اللہ۔ پھر بتائیے کہ وصیت امیر المومنین میں جناب امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے مولا علی کی طرف سے، اللہ اللہ قرآن کے بارے میں محتاط رہنا، کہیں دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت نہ لے جائیں۔ تو مولا علی تو دیکھ چکے تھے کہ ان سے پہلے جو خلیفہ گزرے ہیں، تیسرے خلیفہ سوم، ان کے دور میں تو بقول حسن اللہ یاری مداری کے کام ڈل گیا، معاذ اللہ قرآن ناقص ہو گیا، تو ناقص چیز کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ غیر سبقت نہ لے جائیں۔ خود اس دعا کے الفاظوں پہ غور کیجئے گا، سید سجاد معاذ اللہ ناقص کتاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ کیا ایک ناقص کتاب کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے معیار قرار دیا کہ ہماری جو بات اور حدیث تم تک پہنچے، جو روایت، اس کو قرآن کے معیار پہ پرکھو، اگر مطابق قرآن ہے تو لے لو ورنہ دیوار پر دے مارو؟ تو ایک ناقص نامکمل کتاب کے بارے میں امام نے یہ فرمایا۔ اچھا،
یہ تو اپنے اپنے دور کے اماموں کے کچھ اقوال ہیں جو آپ کو میری کتاب دعوت فکر و عمل باب القرآن و اہل بیت میں بھی مل جائیں گے اور المکتب میں بھی مل جائیں گے. یہ تو موجود تھے اپنے اپنے دور میں ائمہ. آج غیبت کبریٰ کا دور ہے. کب سے ہے؟ تقریباً 1200-1250 سال ہو گئے, اور کب تک ہوگا نامعلوم, صرف اللہ جانتا ہے. امام بھی نہیں جانتے کہ وہ کب ظہور کریں گے, صرف اللہ جانتا ہے. اچھا, اب یہ جو اتنا لمبا غیبت کبریٰ کا دور ہے, اس میں ہدایت کہاں سے لیں؟ ناقص کتاب سے لیں معاذ اللہ؟ خود بتائیے. جب اس کے مطابق یہ ہے ہی ناقص, یا اس کے حواریوں کے مطابق, یا ملت کے چند بزرگان ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ کام ڈالا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کام ڈالا ہے بھائی. ہماری نظر میں نہیں, قرآن اہل بیت کی روایات کے نظر میں جس نے الحمد سے والناس تک موجودہ قرآن پہ شک کیا, اس کو ناقص کہا, ناقص تسلیم کیا, اس کی ترویج کی, اسلام سے وہ اسی ٹائم باہر ہے. وہ کتنا بھی بڑا ماما ہو یا کتنا بھی بڑا نام ہو, جس نے قرآن پہ شک کیا, کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں, لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں. پھر ایک جگہ فرمایا باطل نہ اس کے آگے نہ پیچھے سے جا ہی نہیں سکتا, گھس ہی نہیں سکتا اس قرآن کے اندر. پھر کیا فرمایا, انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون, ہم نہیں اس کو اتارنے والے, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو قرآن کے بارے میں یہ نظریہ یا دو رخی بات کرنے والے جو گزشتہ اکابرین گزرے ہیں, جتنا بھی بڑا نام ہو, جنہوں نے یہ شک امت میں باقی رکھا, شیعہ مکتب فکر کی امت کا جو ایک حصہ, اس کی بات کر رہا ہوں. ادھر اہل سنت والے وہ جانے بھائی, وہ ہمارا موضوع گفتگو ہی نہیں ہے, ہمیں آپ ان کے مثالیں نہ دیا کریں. ہم نے عرض کی ہے کہ ہمارے گھر کے باہر کوڑا پڑا ہے, ہم نے وہ صاف کرنا ہے. محلے والوں کے گھر کے باہر کی بات ہم توجہ دلائیں گے, پہلے اپنا گھر تو صاف کر لو. تو جنہوں نے بھی یہ شک ڈالا, وہ اس شک کے ساتھ اگر دنیا سے گئے ہیں تو یقین کیجئے, جمع خاطر رکھیے, ان کا بڑا کڑا امتحان ہو رہا ہے آگے, یا قیامت میں ہونے والا ہے. تو اس لیے یاری کے حواریوں کو ایک دفعہ پھر آجانا درخواست ہے کہ خدا کے واسطے اس یاری کی وجہ سے آپ لوگ گستاخ زید ابن علی یعنی زید ابن امام سید الساجدین نہ بنے, محمد بن حنفیہ جیسی شخصیت کے گستاخ نہ بنے. دیگر امام زادگان کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ ناصبی تھے, وہ دشمن امامت تھے, ان کے بارے میں گستاخ نہ بنے, اور ان سے بڑھ کر قرآن کے بارے میں گستاخ نہ بنے. یہ گستاخی ہے. اس کا قرآن کو چومنا اور ساتھ ساتھ یہ بھی چومتے بھی جانا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہنا کہ اس میں جناب فلانی آیتیں نہیں نکال لی گئی, ائمہ کے نام تھے وہ نکال لیے گئے, فلانا کر لیا گیا. یہ گستاخی ہے. خدا کے واسطے ہوش کے نہ کھلیں. اب یہ صحیفہ کاملہ کی وہ دعا, اس کا ترجمہ میرے پاس دو ہیں. اکثر میں ویسے یہ علامہ سید جوید جعفری صاحب والی صحیفہ کاملہ سے پڑھتا ہوں, یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی. لیکن یار لوگوں نے اس پہ بھی اعتراض کر دیا, انہوں نے کہا جی جو مشہور اور معروف مفتی جعفر صاحب کا اس میں تو ترجمہ اور ہوگا, اس لیے آپ وہ چنتے ہیں. تو میں نے پھر اس کے بعد یہ مفتی جعفر صاحب والا پڑھنا شروع کر دیا. اب یہ دعا نمبر ہے جی 42, اس کا عنوان دعائے ختم القرآن. اب اس میں ہم کچھ چیزیں ترجمے کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. دعوت فکر آپ کو ابتدا میں دے دی ہے کہ یاری یا سید الساجدین, یہ کھلا خط ہے, یہ دعا نہیں, کھلا خط ہے. عظمت قرآن کے حوالے سے, خصوصیات قرآن کے حوالے سے, ہدایت قرآن کے حوالے سے, کاملیت قرآن کے حوالے سے, چونکہ اس میں اس کا بھی ذکر آئے گا. ناقص چیز کے بارے میں ائمہ اطہار علیہ السلام یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اس دعا میں کہہ رہے ہیں وہ. اب بسم اللہ کر کے آپ سماعت فرمائیے. فرماتے ہیں جی, بار الہا تو نے اپنی کتاب کے ختم کرنے پر میری مدد فرمائی, وہ کتاب جسے تو نے نور بنا کر اتارا, جسے تو نے نور بنا کر اتارا. اچھا, ایک پرسوں چوتھ میں ہمارے ایک ہیں, انہوں نے مجھے ان باکس کیا وہ آیت سورہ بقرہ کی, کہ جس میں سورہ بقرہ کی نہیں, سورہ مریم تھی یا غالباً کوئی اور سورہ تھی, جس میں کہا گیا کہ کتاب بھی دی, نور بھی دیا. تو انہوں نے مطلب پوچھا, تو میں نے کہا نور سے مراد اس کتاب کے اندر جو ہدایت ہے, جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آنے والی ہدایت ہے, وہ نور ہے, اور جوہل جو ہے وہ تاریکی ہے. انہوں نے وہ کسی اور معلم عالمہ کو بھیجی بار وہ. تو ابھی آپ امام کے الفاظ سن لیں کہ وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ بار الہا تو نے اپنی کتاب کے ختم کرنے پر میری مدد فرمائی, وہ کتاب جسے تو نے نور بنا کر اتارا ہے. اب نور سے مراد ہدایت ہے, یعنی جسے تو نے ہدایت بنا کر اتارا ہے, اور تمام کتب سماویہ پر اسے گواہ بنایا. تمام کتب سماویہ یعنی آسمان سے اترنے والی تمام کتب پر اس کو گواہ بنا دیا. کس کو؟ قرآن کو. اگر قرآن ناقص ہے تو پھر گزشتہ کتابوں پر نگران کیسے, گواہ کیسے؟ یہ آپ نے سوچنا ہے یا اس مداری سے پوچھنا ہے. ہر اس کلام پر بھی گواہ بنایا جسے تو نے بیان فرمایا, اور اسے ان سب پر فوقیت بخشی اور حق و باطل میں حد فاصل قرار دیا. اب امام زین العابدین علیہ السلام کا دور, خلیفہ سوم اور امیر المومنین کی ظاہری خلافت, جناب حسن کی امامت اور جناب سید الشہداء کی امامت کے دور کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کا دور ہے. تو کیا امام کو ابھی تک یہ خبر نہیں پہنچی کہ خلیفہ سوم نے تو جناب آیات قرآنی کئی نکلوا دی ہیں بیچ میں سے اپنے مصحف جب جمع کیا؟ تو پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے حق و باطل کے درمیان اسے حد فاصل قرار دیا, جس کے ذریعے حلال اور حرام الگ الگ کر دیا.
اب یاری کے مداری اس چیز کا بھی جواب دیں کہ اب کئی ایسے حلال ہوں گے جو ہم تک پہنچے نہیں بقول ان کے یاری مداری کے، کہ کچھ آیات نکال لی گئی، ہمیں کیا معلوم کہ ان آیات میں کچھ حلال و حرام کا بھی ذکر ہو، شریعت بھی نامکمل ہو گئی اس عقیدے کے تحت۔ وہ قرآن جس کے ذریعے شریعت کے احکام واضح کیے، وہ کتاب جسے تو نے اپنے بندوں کے لیے شرح اور تفصیل سے بیان کیا، اور وہ وہی جسے اپنے پیغمبر اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں پر نازل فرمایا، جسے وہ نور بنایا جس کی پیروی سے ہم امام فرما رہے ہیں۔ ہم سے مراد امام، امام کے پیروکار، ان کی آل اولاد، ان کے صحاب، تمام کا ذکر ہے۔ جسے وہ نور بنایا جس کی پیروی سے ہم گمراہی اور جہالت کی تاریکیوں میں ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور اس شخص کے لیے اسے شفا قرار دے دیا جو اس پر اعتقاد رکھتے ہوئے اسے سمجھنا چاہتا ہے اور خاموشی کے ساتھ اسے سنتا ہے، اور وہ عدل و انصاف کا ترازو بنایا جس کا کانٹا حق سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، اور وہ نور ہدایت قرار دیا جس کی دلیل و برہان کی روشنی یعنی توحید و نبوت کی گواہی دینے والوں کے لیے بجھتی ہی نہیں، اور وہ نجات کا نشان بنایا کہ جو اس کے سیدھے طریقے پر چلنے کا ارادہ کرے وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا، اور جو اس کی رسیمان یعنی رسی کے بندھن سے بندھ جائے وہ خوف و فقر عذاب کی ہلاکتوں کی دسترت سے باہر ہو جاتا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کے فضائل ہیں۔ عام ممبروں سے اہل بیت کے فضائل سنتے ہیں، اہل بیت سے ذرا قرآن کے فضائل سنیں۔ آپ یقین کیجئے جس طرح قرآن کو تھام کے اہل بیت کی تکثیر کرنے والا، ان کی شان میں کمی کرنے والا، ان کو غیر اہم قرار دینے والا معاذ اللہ قیامت والے دن پچھتائے گا، اس سے زیادہ وہ پچھتائیں گے کہ جو اہل بیت کا دامن تھام کے قرآن کو مجبور کیے ہوئے ہیں، مظلوم بنائے ہوئے ہیں، نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا اپنا طرز عمل، اپنا عقیدہ یہ ہے، یعنی وہ دو طرفہ مجرم ٹھہرا۔ ایک، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکڑائی ہوئی دو بھاری چیزیں، قرآن اور اہل بیت میں سے قرآن کو چھوڑ دیا، یہ جرم اس کا۔ دوسرا، اہل بیت نے جو قرآن کو امام، پیشوا، رہبر قرار دیا، اس کی مخالفت میں اتر آیا اور ان کی ضد میں انہی کے نام کے، انہی کی محبت کے نام پہ اس کو قرآن کو ناقص قرار دے بیٹھا۔ یہ مداری یا اس جیسے جتنے حواری۔ اچھا جی، بہرحال جبکہ تو نے اس کی تلاوت کے سلسلے میں ہمیں مدد پہنچائی اور اس کی حسن ادائیگی کے لیے ہماری زبان کی گرہیں کھول دی، تو پھر ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو اس کی پوری طرح حفاظت اور نگہداشت کرتے ہیں۔ لو جی، اب ناقص کی پوری طرح حفاظت اور نگہداشتی کی دعا اور توفیق اللہ سے مانگ رہے ہیں امام معصوم، اور یاری مداری اور اس کے حواری کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن ناقص ہے معاذ اللہ، اس میں سے کافی آیتیں نکال لی گئی، اور امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی پوری طرح حفاظت اور نگہداشت۔ اچھا، یہ امام کی دعا ہے۔ ہر دور کا امام اپنے وقت کا مستجاب الدعوات ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، تو پھر یہ امام کی دعا رد ہو گئی ہوگی؟ اچھا، نہیں، رد نہیں ہوئی، قبول ہوئی ہے۔ تو جب قبول ہوئی ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ نے تو دعا قبول کر لی کہ ٹھیک ہے، اس قرآن کی پوری طرح حفاظت اور نگہداشت کی ذمہ داری آپ آل محمد پہ، تو معاذ اللہ پھر آل محمد میں سب سے پہلے مولا علی آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے تو ان کی دعا سن کے ان کو قرآن کی حفاظت اور نگہداشت پر مامور کر دیا، کیا معاذ اللہ یہ نہ حفاظت کر سکے اور نہ نگہداشت کر سکے؟ اگر قرآن کی آیتیں کچھ نکال لی گئیں بطور حواری کے، مداری کے اور اس کے حواریوں۔ اچھا، آگے چلے۔ اس کی محکم آیتوں کے اطراف اور تسلیم کی پختگی کے ساتھ تیری اطاعت کرتے ہیں، اور متشابہ آیتوں اور روشن اور واضح دلیلوں کے اقرار کے سائے میں پناہ لیتے ہیں۔ اے اللہ، تو نے اسے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اجمال کے طور پر اتارا، اور اس کے عجائب اور اسرار کا پورا علم انہیں عطا کیا، القاء کیا، اور اس کے علم تفصیلی کا ہمیں آل محمد کو وارث قرار دیا، اور جو اس کا علم نہیں رکھتے ان پر ہمیں فضیلت دی، اور اس کے مقتضیات پر عمل کرنے کی قوت بھی ہمیں بخشی، تاکہ جو اس کے حقائق کے متحمل نہیں ہو سکتے ان پر ہماری فوقیت اور برتری ثابت کر دے۔ اب بتائیے کہ اگر قرآن ہی ناقص ہے، اس میں سے کچھ آیاتیں نکال لی گئی ہیں، تو پھر یہ امام کس فوقیت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کس برتری کی بات کر رہے ہیں؟ کس فضیلت کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ناقص کتاب معاذ اللہ، اس کے علم کی فضیلت دوسروں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی، آل محمد کو۔ خود بتائیے، جو گزشتہ آسمانی کتابوں میں تعریف کر چکی امتیں، ان کو اگر یہ مداری یاری والا آپ نظریہ لے کے ان کو دعوت دین دیں یا دعوت شیعت دیں، دین سے تو خیر ملنگیوں کا کیا واسطہ، کیونکہ شیعت اور دین یہ دو الگ الگ چیزیں آپ کے ذہنوں میں بٹھائی گئی ہیں۔ یاد رکھیے گا، شیعت دین میں سے نکلی ہے، دین شیعت میں سے نہیں نکلا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ فرقے شیعت دین سے نکلے ہیں، فرقوں سے اسلام نہیں نکلا، اور ہمارے کسی امام نے اپنے فرقے یا اپنے نظریے یا اپنے اس کو اسلام پہ قربان کیا ہے، اسلام کو کبھی اپنے اس کے اوپر قربان نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنی ذاتوں کو اسلام پر وار دیا۔ خیر، یہ اور موضوع۔ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمارے دلوں کو قرآن کا حامل بنایا اور اپنی رحمت سے اس کے فضل و شرف سے آگاہ کیا، یوں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن کے خطبہ خواں اور ان کی آل پر جو قرآن کے خزینہ دار ہیں رحمت نازل فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو یہ قرار کرتے ہیں
کہ یہ قرآن تیری جانب سے ہے تاکہ اس کی تصدیق میں ہمیں شک اور شبہ لاحق نہ ہو. یہ ہے وہ کھلا خط اور کھلا پیغام. امام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی تصدیق، کس چیز کی تصدیق؟ 3 باتوں کی تصدیق. پہلی کہ یہ تیرا کلام ہے، اس کی ہم تصدیق کریں. یہ جس طرح کفار یا مشرکین کہتے تھے کہ مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے خود گاڑ لیا ہے، جس کی قرآن میں جگہ جگہ وہ موجود ہے. ایک تو اس باطل نظریے کا رد اور اس چیز کی تصدیق کہ اللہ کا کلام ہے. دوسری کس چیز کی تصدیق امام مانگ رہے ہیں؟ دوسری کہ اس میں جو تو نے ہدایت یا احکام اتارے ہیں وہ منوان ویسے ہی ہیں جیسے تو نے اتارے ہیں، ان کی طویلات، ان میں چھیڑ چھاڑ نہیں ہو سکتی. تیسری کاملیت قرآن کہ اگر تو نے کہا ہے کہ یہ ذکر ہم نے اتارا، ہم اس کے محافظ ہیں، تو یہ مکمل ہے. تو نے اس کی محافظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ہمیں اس کا وارث بنایا. اب بات 2 طرفہ ہے. ایک طرف تو یہ یاری مداری یا اس طرح کے جو بھی ہیں وہ جب قرآن کو ناقص کہتے ہیں تو ایک تو اللہ کی حفاظت پہ انگلی اٹھاتے ہیں، پھر تعویل کرتے ہیں کہ جی حفاظت سے مراد ہے کہ اس کے آل محمد کو سونپ دیا. تو پھر صرف امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے علاوہ باقی 11 امام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی حفاظت میں ناکام ہو گئے. اگر یاری مداری کا نظریہ آپ تسلیم کر لیں کہ قرآن ناقص ہے تو پھر 11 کے 11 امام بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم الیاذ باللہ وہ حفاظت قرآن کی ذمہ داری میں ناکام ہو گئے. اگر یاری ٹھیک ہے کہ قرآن ناقص ہے، ہم تو یہ نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں الحمد سے والناس تک مکمل ہے، محفوظ ہے. ترتیب میں فرق ہے. یہ جو مولا علی علیہ السلام نے جمع قرآن کیا تھا اس کی ترتیب ویسے تھی جیسے جیسے آیات نازل ہوئی تھی، بس یہ وہ ایک ہے. اور جو امام زمان کا آپ کو کہا جاتا ہے جی ان کے پاس وہ اصلی قرآن، بھائی قرآن یہی ہے. ترتیب وہ ہے جو مولا علی نے لگائی تھی، اور ساتھ ساتھ شان نزول کی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، تفصیلیں لکھی ہوئی ہیں. اس کا حجم اس لیے زیادہ ہے، ورنہ کوئی نیا قرآن نہیں ہے، کوئی کامل شدہ قرآن نہیں ہے، قرآن یہی ہے. اچھا، اور اس کے سیدھے راستے سے ہمیں کبھی روح گردانی کا خیال بھی نہ آئے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں. یاد رکھیے گا آل محمد علیہ السلام نے تابع قرآن عقائد اور نظریات کی تبلیغ اور ترویج کی ہے اور زندگیاں گزاری ہیں. تو پھر آپ، میں، یاری مداری یا کتنا بھی بڑا کوئی امامہ ہو، ان کی تو ویلیو ککھ نہیں. آل محمد کے آگے کیا اوقات ہے؟ ہم سب کی کوئی اوقات نہیں. اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو اس کی رسی سے وابستہ ہوں اور مشتبہ امور میں اس قرآن کی محکم پناہ گاہ کا سہارا لیتے ہوں. یہاں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ اس کے اس کے 2 معنی ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی. اس کو آل محمد علیہ السلام سمجھ سکتے ہیں، اور اس کی جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اس کی بھی اصل وہی جانتے ہیں. اس لیے یعنی قابل عمل تو نہ رہا پھر قرآن، پھر قابل بس ثواب ہے کہ پڑھی جاؤ تو مردے بخشوائی جاؤ بس. اچھا جی، اور اس کے پروں کے زیر سایہ منزل طے کرتے ہیں اور اس کی صبح درکشاں کی روشنی سے ہدایت پاتے ہیں اور اس کے نور کی درخشندگی کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے چراغ سے چراغ آگے جلاتے جاتے ہیں. اچھا، اب اگلا جملہ ضرب کاری ہے غالی ملنگی مجتہدین پہ بھی اور غالی ملنگی شیعہ عوام پہ بھی. جو علماء حق ہیں یا عوام جو حق کے ساتھ کھڑی ہیں ان کو ہمارا سلام. اگلا جملہ سنیے، کاری ضرب جو کہتے ہیں جی کہ قرآن کا اور ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں، معاذ اللہ قرآن کو بھیڑ کروا دیتے ہیں آل محمد سے. اب اگلا آل محمد میں سے ایک چوتھے امام، معصوم امام اور جناب نوح کی طرح سادات کے ابو الثانی، جی جس طرح جناب آدم کے بعد جناب نوح سے نسل آدم چلی، اسی طرح سادات کی نسل کربلا کے بعد ان سے چلی. اب وہ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر سنیے، اس کے نور کی درخشندگی کی پیروی کرتے اور اس کے چراغ سے چراغ جلاتے جاتے ہیں. اس کے علاوہ، اس قرآن کے علاوہ کسی سے ہدایت کے طالب ہی نہیں ہوتے. کون اپنی بات کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ ناقص کتاب کے علاوہ کسی، معاذ اللہ ناقص ہے نا یاری اور مداری اور ہواری، تو پھر ناقص کتاب سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی سے ہم ہدایت کے طالب ہی نہیں ہوتے. تو آل محمد علیہ السلام کے لیے اگر یہ کتاب ہدایت ہے تو آپ کے اور میرے لیے یہ قابل اتباع نہیں، قابل پیروی نہیں. ہم اس سے قائد نہیں لے سکتے آل محمد کے فرامین کی روشنی میں. یہ آپ نے سوچنا. بہرحال جس طرح تو نے اس قرآن کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رہنمائی کا نشان بنایا ہے اور ان کی آل کے ذریعے اپنی رضا اور خوشنودی کی راہیں واضح اور آشکار کی ہیں، یوں ہی محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. اور ہمارے لیے اب سنیے، اب یہ کھلے خط کا ایک اور لفظ سنیں، یاری کے حواری. میں کہتا ہوں اس کو اگر اب بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی، اب بھی تم اس کا رد نہیں کرتے کہ یاری مداری قرآن کو ناقص کہنا بند کر، تو پھر تم لوگ شیعان یاری ہو، شیعان علی نہیں ہو. پھر تم لوگوں کا دنیا اور آخرت میں جو ہے نا وہ امام، وہ یاری ہے. آخرت میں خود بھی ڈوبے گا، تمہیں بھی لے کے ڈوبے گا انشاءاللہ، اور دنیا میں بھی تمہیں ذلیل اور رسوا کروائے گا. چونکہ قرآن کو شک میں ڈال دیا، الہی کلام کو شک میں ڈال دیا، تو پھر پیچھے دین کا بچتا کیا ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دو.
اور جب الہی کتاب جو آسمان سے نازل ہوئی، اتنا تو تم لوگ بھی مانتے ہو نا جی، صرف یہی آگے کہتے ہو نا کہ اس کی آیات مکمل نہ رہی، اس کو نکال لیا گیا. جب الہی کتاب تحریف سے محفوظ نہ رہی، کون سی نماز، کون سا روزہ، کون سی حدیث، کون سی روایات؟ جب اللہ کے عرش سے اترا کلام محفوظ نہیں رہا بقول تم لوگوں کے معاذ اللہ، تو پھر حدیثوں کی کیا وہ رہ گئی؟ پھر تو منکران حدیث سے بھی تم لوگ ایک قدم آگے بڑھ گئے، چونکہ وہ حدیثوں کے منکر ہے، قرآن کے قائل ہیں. تم نے تو دونوں کو داؤ پر لگا دیا. اب اگلا لفظ سنو اور اپنی علمی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے رجوع کرو اس نظریے سے کہ قرآن ناقص ہے. فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کو ہمیشہ عزت اور بزرگی کی بلند پایا منزلوں تک پہنچنے کا وسیلہ اور سلامتی کے مقام تک بلند ہونے کا زینہ اور میدان حشر میں نجات کو جزا میں پانے کا سبب، میدان حشر میں نجات کو بطور جزا پانے کا سبب اور محل قیام یعنی جنت کی نعمتوں تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دے. کس کو؟ قرآن کو. کون اپنے لیے اس کے وسیلے سے ہر چیز مانگ رہے ہیں؟ امام معصوم. اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور قرآن کے ذریعے آ جاؤ غالیوں ملنگیوں، پھر علمی موت کا وقت آیا چاہتا ہے تمہاری. آ جاؤ قرآن کے ذریعے. اللہ امام سجاد فرما رہے ہیں قرآن کے ذریعے گناہوں کا بھاری بوجھ ہمارے سروں سے اتار دے اور نیکوکاروں کے اچھے خصائل اور عادات ہمیں مرمت فرما اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلا جو تیرے لیے رات کے لمحوں اور صبح شام کی ساعتوں میں اس قرآن کو اپنا دستور العمل بناتے ہیں. وہ ناقص کتاب کو دستور العمل بناتے ہیں؟ بتائیے، خود بتائیے. تاکہ اس کی تطہیر کے وسیلے سے، اس کی پاکیزگی کے وسیلے سے تو ہمیں ہر آلودگی سے پاک کر دے. قرآن کی تطہیر کے صدقے اور وسیلے سے ہمیں بھی آلودگیوں سے اللہ پاک فرما اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلا جنہیں اس کے نور سے روشنی حاصل ہوتی ہے اور امیدوں نے انہیں عمل سے غافل نہیں ہونے دیا اور انہیں اپنی فریب کی تاریکیوں نے تباہ نہیں ہونے دیا، یعنی اسے بھی محفوظ رکھا. اے اللہ محمد اور آل محمد کی آل پر رحمت نازل فرما، محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور قرآن کو رات کی تاریکیوں میں ہمارا مؤنس، شیطان کے مفسدوں اور دل میں گزر جانے والے وسوسوں سے نگہبانی کرنے والا، ہمارے قدموں کو نافرمانیوں کی طرف بڑھنے سے روک دینے والا اور ہماری زبان کو باطل پیمائیوں سے بغیر کسی مرض کے گنگ کر دینے والا اور ہمارے اعضاء کو ارتکاب گناہ سے باز رکھنے والا اور ہماری غفلت اور مدہوشی نے جس دفتر عبرت و پند اندوزی کو طے کر رکھا ہے اسے پھیلانے والا قرار دے، تاکہ اس کے جائب اور رموز کی حقیقتوں اور اس کے متنبع کرنے والی مثالوں کو جنہیں اٹھانے سے پہاڑ اپنے استحکام کے باوجود عاجز آ چکے ہیں ہمارے دلوں میں اتار دے. اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور قرآن کے ذریعے ہمارے ظاہر کو ہمیشہ صلاح و رشد یعنی ہدایت سے آراستہ رکھ اور ہمارے ضمیر کی فطری سلامتی سے غلط تصورات کی دخل اندازی کو روک دے، ہمارے دلوں کی کثافتوں اور گناہوں کی آلودگیوں کو دھو ڈال اور ان کے ذریعے ہمارے پراگندہ امور کی شرازہ بندی کر اور میدان حشر میں ہماری جھلستی ہوئی دوپہروں کی تپش اور تشنگی بجھا دے اور سخت خوف و ہراس کے دن جب قبر سے اٹھیں تو ہمیں امن اور عافیت کے جامے پہنا دے. اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور قرآن کے ذریعے فقر و احتیاج کی وجہ سے ہماری خستگی بدحالی کا تدارک فرما دے اور زندگی کی کشائش اور فراغ روزی کی آسودگی کا رخ ہماری جانب پھیر دے اور برے عادات اور پست اخلاق سے ہمیں دور کر دے اور کفر کے گڑھے میں گرنے سے اور نفاق انگیز چیزوں سے بچا لے تاکہ وہ ہمیں قیامت میں تیری خوشنودی اور جنت کی طرف بڑھانے والا، دنیا میں تیری ناراضگی اور حدود شکنی سے روکنے والا ہو اور اس امر پر گواہ ہو کہ جو چیز تیرے نزدیک حلال تھی ہم نے اسے حلال جانا اور جو چیز تو نے حرام کی تھی ہم نے اسے الحمدللہ حرام سمجھا. اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اس قرآن یہ وہی قرآن ہے جو امام زین العابدین کے ہاتھوں میں بھی تھا، الحمد سے والناس تک یہی ترتیب تھی، یہی جمع شدہ مصحف تھا. اس قرآن کے وسیلے سے موت کی ہنگام نزاع کی اذیتوں، کراہنے کی سختیوں اور جان کنی کی لگاتار ہچکیوں کو ہم پر آسان فرما دینا جبکہ جان گلے تک پہنچ جائے اور کہا جائے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا جو کچھ تدارک کرے اور ملک الموت غیب کے پردے چیر کر قبضے روح کے لیے سامنے آئے اور موت کی کمان میں فراق کی دہشت کے تیر جوڑ کر اپنے نشانے کی زد پر رکھ لے اور موت کے زہریلے جام میں زہریلا حل گھول دے اور آخرت کی طرف ہمارا چل چلا اور کوچ قریب ہو اور ہمارے اعمال ہماری گردن کا توق بن جائیں اور قبریں روز حشر کی ساتھ تک آرام گاہ قرار پائیں. تو ہمیں اس کے وسیلے سے ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھنا. اے اللہ محمد اور ان کی آل پر کس کے وسیلے سے؟ بار بار قرآن کے وسیلے سے. اچھا، جو لوگ خالی قرآن کا لفظ لینے پر چڑھتے ہیں نا، وہ جی یہ مقصر ہے، یہ ابن تیمیہ ہے، یہ ناسبی ہے، وجہ وہ خالی قرآن کی بات کی. اور میں پوچھتا ہوں کوئی عقل کے اندھو
اور نجس ہو اور غالی نجس ہو، یہاں پوری دعا میں اللہ نے قرآن کے وسیلے سے دعا مانگی. اہل بیت پہ درود و سلام نازل کرنے کی استدعا تو ہے، لیکن جہاں وسیلہ دیا ہے صرف قرآن کا دیا ہے. اب یہاں کیا کہو گے پھر؟ اگر خالی قرآن کی بات کر دینے والا جی وہ اگر مقصر ہو گیا، شیعت سے نکل گیا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہاں تو خود امام موجود ہیں کہ جن کو اگر یہ چیزیں واجب تھی. میں آپ سے بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر جملہ یا علی مدت شیعت کی پہچان ہے، ہم سے زیادہ واجب اور فرض تھا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر ائمہ پر. اس کی ترویج کی اتنی کرتے کہ واضح پتہ چل جاتا کہ جملہ یا علی مدد واقعتاً شیعت کی پہچان. ایک جگہ کوئی مائی کا لال قیامت تک ایک جگہ جھوٹی سے جھوٹی روایت اٹھا کے لے آئے، ایک جگہ کسی امام کے منہ سے مجھے جملہ یا علی مدد ادا ہوا دکھا دے، خدا کی قسم ساری عمر اس بندے کے پیروں میں بیٹھ کر اس کی نوکری کروں. اور اگر نہ دکھا سکے تو پھر امام کو کس منہ سے قیامت میں ملنا ہے، تو اللہ کو کس منہ سے ملنا ہے؟ وسیلے کی آڑ میں یا اللہ مدد پیچھے ہٹ گیا یا علی مدد سامنے آ گیا. ان کی مدد برحق ہے مقام وسیلہ اور شفاعت میں، کون بدبخت ان کی مدد کا قائل نہیں. اور لیکن جس ہستی یعنی اللہ کو ان کا وسیلہ دینا ہے اسی کو سائڈ پہ کر دو اور براہ راست دعا مانگنے کو جائز قرار دے دو، یاری کے حواری ہو اور نام دو اس کو وسیلے کا. تو پھر تو ماننا پڑے گا بھائی تمہارا عقیدہ سید ساجدین کے عقیدے سے معاذ اللہ بہت بڑا ہوا ہے. تم عقیدت میں سید سجاد کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہو، معاذ اللہ آگے بڑھ گئے ہو. اور آگے بڑھنے والوں کے لیے کہا گیا کہ ہم آل محمد ہی وہ نقطہ اعتدال ہے کہ آگے بڑھنے والوں کو بالآخر پیچھے آ کے ہم سے ملنا ہی پڑے گا. اور آگے بڑھنے والے کو غالی کہا گیا، اور غالی وہ بدبخت نجس قوم کہ جس کا سوشل بائیکاٹ کرنے کا ہم جیسے طالب علموں کو امام نے حکم دیا ہے. خیر ٹھیک ہے جی، آگے انشاءاللہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، ابھی اس کے 2-3 صفحات اور موجود ہیں، تو انشاءاللہ پھر اگلی کسی ویڈیو میں اس کو مکمل کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. بلکہ چلے تبرکن تھوڑا سا وقت نکالیں اور امام کا یہ آخری وہ ایک ہے، ایک یہ صفحہ ایک اس سے اگلا صفحہ وہ سنتے جائیں. اچھا جی، اے اللہ محمد اور ان کے آل پر رحمت نازل فرما اور کہنگی اور بسیدگی کے گھر میں اترنے اور مٹی کی تہوں میں ایک مدت تک پڑے رہنے کو ہمارے لیے مبارک قرار دینا. دنیا سے منہ موڑنے کے بعد قبروں کو ہمارا اچھا گھر بنا دینا. اپنی رحمت سے ہمارے گور یعنی قبر کی تنگی کو کشادہ کر دینا. حشر کے عام اجتماع کے سامنے ہمارے مہلک گناہوں کی وجہ سے ہمیں رسوا نہ ہونے دینا. امال کے پیش ہونے کے مقام پر ہماری ذلت خواری کی وضع پر رحم کرنا. اور جس دن جہنم کے پل پر سے گزرنا ہوگا تو اس کے لڑکھڑانے کے وقت ہمارے ڈگمگاتے قدموں کو جما دینا اور اس کے ذریعے قیامت سے پہلے ہماری قبروں کو تاریک کی روشنی میں بدل دینا. اور قیامت کے دن ہمیں اس کے ذریعے اس قرآن کے ذریعے ہر اندھوں اور روز حشر کی سخت ہولناکیوں سے نجات دے دینا. جبکہ حسرت و ندامت کے دن ظالموں کے چہرے سیاہ ہوں گے، تو ہمارے چہروں کو نورانی کر دینا اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کر دے اور زندگی کو ہمارے لیے دشوار نہ بنا. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تیرے بندہ خاص اور رسول ہیں، ان پر رحمت نازل فرما. جس طرح انہوں نے تیرا پیغام یعنی قرآن پہنچایا، تیری شریعت کو واضح طور سے پیش کیا اور تیرے بندوں کو پند و نصیحت کی. اے اللہ ہمارے نبی کو قیامت کے دن تمام انبیاء سے منزلت کے لحاظ سے مقرب تر، شفاعت کے لحاظ سے برتر، قدر و منزلت کے اعتبار سے بزرگ تر اور جاہ و مرتبت کے اعتبار سے ممتاز تر قرار دے. اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ان کے ایوان کو بلند، ان کی دلیل و برہان کو عظیم اور ان کے میزان یعنی عمل کے پلہ کو بھاری قرار دے اور ان کی شفاعت کو قبول فرما اور ان کی منزلت کو اپنے سے قریب کر، ان کے چہرے کو روشن، ان کے نور کو کامل اور ان کے درجہ کو بلند فرما اور ہمیں انہی کے آئین پر زندہ رکھ، انہی کے دین پر موت دے اور انہی کی شاہراہ پر گامزن کر اور انہی کے راستے پر چلا اور ہمیں ان کے فرما برداروں میں سے قرار دے اور ان کی جماعت میں معشور کر اور ان کے حوض پر اتار اور ان کے ساغر سے سیراب فرما. اے اللہ محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جس کے ذریعے انہیں بہترین نیکی، فضل، عزت تک پہنچا دے جس کے وہ حقدار اور امیدوار ہیں، اس لیے کہ تو وسیع رحمت اور عظیم فضل و احسان کا مالک ہے. اے اللہ انہوں نے جو تیرے پیغامات کی تبلیغ کی، تیری آیات کو پہنچایا، تیرے بندوں کو پند و نصیحت کی اور تیری راہ میں جہاد کیا، انہیں سب کی بہترین جزا دے اور جو ہر اس جزا سے بہتر ہو جو تو نے مقرب فرشتوں اور برگزیدہ مرسل نبیوں کو عطا کی، ان سے بھی بہتر جزا یعنی ہمارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہو. ان پر اور ان کی پاک و پاکیزہ آپ آل پر میرا سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان کے شامل حال ہوں. یہ تھی امام کی دعا جسے میں نے کہا چلیں 1.5 صفحہ پورا کر دیں. اس دعا کے بعد بھی پتھر دل نہیں پگھلتے، اس دعا کے بعد بھی آپ قرآن سے قریب نہیں ہوتے، اس دعا کے بعد بھی آپ کو خصائص قرآن، فضائل قرآن، عظمت قرآن سمجھ میں نہیں آتی. اس دعا کے سننے، اس ترجمے کو پڑھنے یا مجھ حقیق سے سننے کے بعد بھی آپ کو یاری مداری کا عقیدہ ناقص قرآن والا ٹھیک لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
آپ کو اسی مدہوشی کے عالم میں دنیا سے لے جائے، اور برزخ میں اگر آپ کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، یعنی اگر یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی آپ ہدایت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو پھر برزخ میں آپ کی آنکھ کھلے، اور آنکھ تب کھلے کہ جب پھر قرآن خود آپ کو بتائے کہ آپ کس لسٹ میں کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔